السلام علیکم جی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم لوگ ماسیل نوول کا ایپیسوڈ 3 ریڈ کریں گے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ٹرین راولپنڈی اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ نیند جیا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جویریہ عباس جس کی ذہانت پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی، وہ پچھلے 5-6 گھنٹوں سے اسی سوچ میں مگن تھی وہ کیسے جائے اور اس شخص سے کیسے مخاطب ہو، کیسے وہ اس کی کہانی جانے۔ یہاں ٹرین آدھا گھنٹہ رکنے والی تھی۔ موسم برسات تھا، آسمان ابر آلود تھا۔ وہ ٹرین سے نیچے اتری تو ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، چنانچہ وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کے کپ لے کر اس کے کیبن کی جانب بڑھی۔ دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے اکیلے پورا کیبن بک کیا تھا، تبھی وہ اکیلا سفر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کیبن تک پہنچی اور اس نے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے ہی شال لپیٹے کھلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہوا چلنے کے باعث اس کے ماتھے پر بکھرے بال اڑ رہے تھے۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ آہٹ اور آواز پر اس شخص نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے شام میں بھی سنی تھی، لیکن پھر نظر انداز کر دی۔ چاند کبھی بادلوں کی اوٹ سے نکل آتا اور کبھی گہرے سیاہ بادل اسے چھپا دیتے۔ وہ اسے خاموشی سے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر بنا کوئی جواب دیے چہرہ واپس کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ ایک سایہ سا جیا کے چہرے پر لہرایا، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور خود ہی اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں میں آپ کی وجہ سے اس وقت اس ٹرین میں ہوں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے ڈسپوزیبل چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں جانتی ہوں اب آپ کو چائے پسند ہے تو خاموشی سے اسے تھام لیں، وہ ماحول پر چھائی غفلت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہلکی پھلکے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے وہ کپ تھام لیا۔ جیا اپنی تمام حسیات سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھام کر ایک بار پھر سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پڑے بال ہوا چلنے کے باعث اڑ رہے تھے۔ جیا نے اس لمحے میں خود کو بے بس پایا تھا۔ جانے کتنے لمحے وہ اسی منظر کو دیکھتی رہی۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے پلٹ کر جیا کو دیکھا۔ کمال کی بات یہ تھی دونوں کی چائے ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ جیا کے لیے وجہ وہ سامنے بیٹھا شخص تھا، جبکہ جو سامنے بیٹھا تھا وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اسے اپنی جانب سوالیہ نظروں سے تکتے جیا پہلے تو بڑبڑائی، پھر بالآخر پوچھ ہی لیا۔ بہت۔ جیا نے پہلی بار اس کے منہ سے کچھ سنا تھا۔ وہ شاید بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ جیا نے ایک گہرا سانس لیا اور چائے کا کپ سیٹ پر رکھ کر گلا صاف کرتے بولی، میں پہلے بتا چکی ہوں میرے اس وقت یہاں ہونے کی وجہ آپ ہیں۔ میں اپنے فائنل ایگزامز چھوڑ کر آئی ہوں، وہ اس لیے کہ میں آپ کی زندگی پر ایک شارٹ فلم بنانا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں آپ بیتی آپ کی زبانی ہی سنتی۔ جیا کی اس بات پر اس نے جیا کو ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو یا اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ وہ کئی ثانیے تو اسے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے مسکرا دیا، استزائیہ مسکراہٹ، جبکہ جیا تو اس کے مسکراہٹ پر پتھر ہوئی تھی۔ کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کی مسکراہٹ اچھی ہے؟ شاید وہ باتونی لڑکی تھی، اسی لیے چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جیا کی یہ بات سن کر اس شخص کے ہونٹوں کی مسکان پل بھر میں غائب ہو گیا۔ دماغ ایک بار پھر سے ماضی کے پنوں میں الجھنے لگا تھا۔ تمہیں مجھ میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا، اس نے آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈالتے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ ایسے ہی تھی، کبھی غور سے کسی انسان کو تکتی ہی نہیں۔ وہ حیرت اور غم کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے سچ میں کبھی غور نہیں کیا آپ پر، وہ خفگی سے بڑبڑائی۔ ہاں تو اب دیکھ لو نا، اور دیکھ کر بتاؤ تمہیں مجھ میں کیا پسند آیا؟ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کی ایک بات اچھی ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، فوراً جواب آیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ بس اسے گھور کر رہ گیا۔ میں لک کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی خفا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں میں ہینڈسم ہوں، لیکن میں تم سے جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر لڑکی نے آئس کریم چھوڑ کر اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ اسے ایسے گھورتے دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہاں یہ ہنسی، یہ اچھی ہے، اور بال بھی۔ اس نے انگلی سے اس کے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا کیوں کھو جاتے ہیں آپ؟ جیا کی آواز پر وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ ہونٹوں پر زخمی مسکان ابھری تھی، جبکہ آنکھوں میں اذیت تھی۔ غم بانٹنے سے ہلکا ہوتا ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔
جاؤ یہاں سے۔ وہ بولا بھی تو کیا، لہجہ سرد تھا، جیا کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پاتے بولی، ایسے نہیں جا سکتی میں، آپ میرے قرض دار ہیں۔ جیا کی بات پر اس کی آنکھوں میں پھر سے سوال ابھر آیا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کون سا قرضہ؟ اس کے اس طرح دیکھنے پر جیا نے نظریں چرائیں۔ جانے کیوں وہ شخص ساری باتیں آنکھوں سے ہی کرتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، ابھی میں نے آپ کو چائے دی، آپ نے کون سا مجھے پیسے دیے؟ تو آپ میرے قرض دار ہوئے نا، وہ کندھے اچکاتی بولی۔ اس کی آنکھوں نے پھر سے جیا کو پاگل کا کمنٹ دیا تھا، اور یہ قرضہ تب اترے گا جب میں باقی کا سارا سفر آپ کے ساتھ طے کروں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ جیا کی بات سن کر اس نے سر جھٹک دیا، جیسے سنا ہی نہ ہو، اور پھر ٹھنڈی ہو چکی چائے کو ہونٹوں سے لگایا۔ وہ ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے جیا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ چند ہی لمحے گزرے تھے جب جیا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا آپ کو وہ پہلی ملاقات یاد ہے جب وہ آپ سے ملی تھی؟ کیسی لگ رہی تھی وہ؟ پہلی ملاقات، یہ الفاظ اس کے ذہن میں رقص کرنے لگے تھے۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتا تھا وہ پہلی ملاقات؟ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، ٹرین پھر سے چل پڑی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی یادوں کی ٹرین نے رفتار پکڑی۔ مجسمہ سازی۔ راجرز کرٹن نے کہا تھا کہ ہماری زندگی کا بڑا حصہ عارضی مقاصد کے حصول کے لیے گزرتا ہے۔ روز کی معاشی جدوجہد، آرام یا طاقت پانے کی چھوٹے پیمانے پر کوشش، خوشی اور آسائش کی ضرورت، تاہم ان میں سے کم ہی کچھ یادگار یا دیرپا احساس ہوتا ہے۔ لیکن وقتاً فوقتاً ہم اپنے اس سکوت سے جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں اور ایسی چیز کو پاتے ہیں جو ہماری موجودہ دلچسپیوں اور خواہشات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کسی قیمتی اور پر اسرار حقیقت کا احساس جو ایسے لگتا ہے کہ وہ اس دنیا سے نہیں۔ یہ خوبصورتی کا تجربہ ہے۔ اس تجربے سے گزرنے والوں کے احساس کو کئی دوسرے برداشت نہیں کر سکتے اور انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ تقدیس کی تضحیک، خوبصورتی کے انکار اور بے حرمتی کا کلچر ہے۔ ایسا کلچر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمام انسانی آئیڈیل بے وقت ہیں۔ خوبصورتی کے تجربے کو جیتنا پڑتا ہے، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ بے حرمتی اور تضحیک کا بڑھتا کلچر جسے انٹرنیٹ پروان چڑھا رہا ہے، یہ مشکل تر کرتا ہے۔ اس کا شور انسانیت کی کمزور آواز کو ڈبونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک سبق ہے، خوبصورتی کی قدر اور مقصد کو بے وقت قرار دینے کی کوشش خود اس کلچر کو بے وقت کر رہی ہے، اور جب کوئی اپنا بے وقت ہونا دکھا دے تو اس کو پھینک دیے جانے کا وقت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اس خوبصورتی کی قدر کرو جو تمہارے اندر ہے، اور اس خوبصورتی کو تخلیق کرو جو تم کر سکتے ہو۔ مجسمہ سازی اس شہر کا پرانا کلچر ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پرانی عمارتیں ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا جتنا جڑ گئے اتنا اکتا بھی گئے۔ اسی لیے آرٹ کو وقت دو۔ آپ کو اسکیچنگ میں دلچسپی ہے، اسکیچنگ کریں۔ پینٹنگ پسند ہے، خوبصورت مناظر کو قید کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس مجسمہ سازی ہنر ہے تو ایسے شاہکار تخلیق کریں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ رہ جائیں۔ وہ کتنا اچھا بولتا تھا، سب دم سادے اسے سن رہے تھے۔ یہ ایک ہال تھا جہاں قطاروں میں رکھی گئی کرسیوں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو فارم فل کر کے جمع کروا چکے تھے۔ ماسیل انسٹیٹیوٹ میں عمر کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہاں خوبصورتی یا آپ کی تعلیم پر داخلہ نہیں ملتا تھا، بلکہ آپ کو مجسمہ سازی کا کتنا علم ہے اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایڈمیشن فارم میں 3 اہم سوال ہوتے تھے جن کے جواب دینا لازمی تھے۔ پہلا سوال، کیا آپ خدا کو مانتے ہیں؟ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی ہے؟ اگر جواب ہاں تو اس کی وجہ بیان کریں۔ دوسرا سوال، آپ کا مذہب کیا ہے؟ تیسرا سوال، ماسیل کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ 3 سوال جن کے جوابات پر ماسیل انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن مل جاتا تھا، صرف ان لوگوں کو جن کے جوابات ماسیل کو پسند آتے تھے۔ آپ سب لوگ اپنا فارم فل کر چکے ہیں، کل شام تک اسٹوڈنٹس کی لسٹ لگ جائے گی۔ آپ سب کو میری طرف سے بیسٹ آف لک۔ وہ پروفیشنل انداز میں مسکرایا تھا۔ وہاں بیٹھی آدھی سے زیادہ لڑکیاں صرف اس لیے ایڈمیشن لینے آئی تھیں کہ مسٹر ماسیل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ وہ اس وقت سرمئی رنگ کی پینٹ اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔
سیاہ بال اچھے سے سیٹ تھے، کلائی میں گھڑی تھی، اس نے ٹائی نہیں لگائی۔ اس کا قد لمبا تھا اور وہ خود بھی سمارٹ تھا، وہ اکثر ہاتھ ہلا کر بات کرتا تھا۔ ایک ایک پوائنٹ کو اچھے سے بیان کرنا اس کی عادت تھی۔ اس کی ہمیشہ سے ایک روٹین تھی، جب وہاں ایڈمیشن لینے والے اسٹوڈنٹس فارم فل کر لیتے تو وہ ان سے ملاقات لازمی کرتا تھا۔ اس دوران وہ آنے والے نوجوان جو سوشل میڈیا میں گم تھے اور ادھیڑ عمر لوگ جو ہر چیز سے اکتا چکے تھے، سب کو آرٹ سے جڑنے کا کہتا تھا۔ ماسیل کے نزدیک آرٹ انسان کو ڈپریشن سے نکالنے میں مدد کرتا تھا۔ وہ پوری توجہ سے بول رہا تھا جب اچانک ابھرنے والی آواز پر خاموش ہو گیا تھا۔ یہ مارتھا کی آواز تھی۔ وہ کسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتی۔ وہ بھاگتی دوڑتی ماسیل انسٹیٹیوٹ تک پہنچی تھی۔ روز نے اسے جانے کس مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا یہاں آئی تھی۔ انسٹیٹیوٹ کے باہر گہری خاموشی چھائی تھی۔ اسے رہ رہ کر روز پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دے رہی تھی۔ روز یہاں ایڈمیشن لینے کے لیے مری جا رہی ہے، جبکہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ بڑبڑاتی اندر داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر اسے ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی نظر آئی تھی۔ ایما اس کے پاس گئی اور اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ سوری میم، یو آر لیٹ، ایڈمیشن کا ٹائم گزر گیا۔ لڑکی نے شائستہ لہجے میں معذرت کی۔ کیا مطلب ٹائم گزر گیا؟ ایما کی تیوری چڑھی۔ یہ کوئی پیپر ہے جو ٹائم گزر گیا اور پھر آج کا پورا دن پڑا ہے؟ ایسے کیسے ٹائم گزر گیا؟ میں مرتے مراتے یہاں پہنچی ہوں۔ اسے سچ میں غصہ آیا تھا۔ یو آر لیٹ میم، اس کے غصے کرنے پر لڑکی نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے۔ 3 بجے کا ٹائم تھا نا، اور ابھی 3:40 ہوئے ہیں، لیٹ کیسے ہو گئی؟ 3 بجے تو ایڈمیشن سٹارٹ ہونا تھا نا۔ ایما کا دماغ گھوما تھا۔ 3 بجے کا وقت تھا اور 3:15 سب سے فارم لے لیے جاتے ہیں۔ اب تو پری لیکچر ہو رہا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لڑکی نے معذرت کی۔ میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں، میرے لیے اس سال ایڈمیشن لینا بہت ضروری ہے، برائے مہربانی کچھ کیجیے۔ بالآخر اس نے خود پر قابو پاتے درخواست کی۔ سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے ایسے کیسے نہیں کر سکتے؟ یہاں میں آپ لوگوں کے باس، میں خود بات کر لیتی ہوں۔ وہ خود ہی آگے بڑھی۔ میم سٹاپ، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ لڑکی کی آواز ابھری تھی، پر تب تک وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے پریشانی سے فون ملایا تھا۔ جبکہ ایما کوریڈور سے گزر کر تھوڑا اندر آئی تو اسے ایک جانب سے تالیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تیزی سے اس جانب بڑھی تھی۔ وہ جس کام کے لیے آئی تھی اسے پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسے روز کا بھی احساس تھا، تبھی وہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہاں دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے کھولتی اسے عقب سے آواز ابھری تھی۔ یہ مارتھا تھی جو ریسیپشنسٹ کے فون کرنے پر وہاں کسی بوتل کے جن کی طرح پہنچ گئی تھی۔ مسٹر ماسیل، ہم نے سنا ہے آپ کافی آرٹسٹک پرسن ہیں، آپ کو شاعری پسند ہے اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمیں اس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ملے گا یا نہیں، پر میں آپ کی آواز میں آپ کی فیورٹ شاعری سننا چاہتا ہوں۔ یہ 45 سالہ ایک شخص تھا جو ماسیل سے اپنی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ وہ جو دونوں جیبوں میں ہاتھ عرصے اب اسٹوڈنٹس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، گردن جھکا کر ہولے سے مسکرایا۔ وہ کسی کے کہنے پر کوئی کام مشکل سے ہی کرتا تھا، پر آج اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور اپنا فیورٹ شعر ان کی نظر کیا۔ جفا و جور کی دنیا سوار دی ہم نے، جفا و جور کی دنیا سوار دی ہم نے، زہ نصیب کے ہنس کے گزار دی ہم نے۔ تبھی جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایما اندر داخل ہوئی۔ وہاں کوئی 100 کے قریب اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور اسٹیج پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے اتنی عوام کا تصور نہیں کیا تھا۔ وہ ایک پل کو گھبرائی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی تھی، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ماسیل نے سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو دیکھا تھا جو ہلکے نیلے رنگ کی پاؤں کو چھوتی ایک ڈھیلی ڈالی سی گاؤن نما میکسی میں ملبوس تھی۔ سفید رنگ کے سنیکرز پہنے، کندھے پر بیگ جمائے، وہ اب پریشان نظروں سے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جس بات نے ماسیل کو چونکنے پر مجبور کیا وہ اس لڑکی کا سر پر لیا گیا اسکارف تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں چھاتا تھامے ہوئی تھی جو بند تھا۔ ماسیل کبھی کسی کے آنے پر اپنی بات ادھوری نہیں چھوڑا کرتا تھا، اس لیے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہاں بیٹھی عوام پوری حسیات سے اسے سن رہی تھی۔ وہ انہیں یہ شعر ویلنسن میں سنا رہا تھا۔ اس نے غزل کوئی اور شروع کی تھی، لیکن ایما کو دیکھ کر اس کے لبوں سے کچھ اور ہی پھسلا تھا۔ وہ ہولے ہولے اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔
اب وہ ایما کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کے عین سامنے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ یہ جملہ اس نے ایما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا، اور یہ بے اختیار ہوا تھا۔ ایما جس کا دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، وہ اب پوری طرح پزل ہو چکی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ماسیل واقعی اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ چند لمحے یوں ہی گزرے۔ ہال میں بیٹھی عوام دونوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ماسیل نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے پوچھا تھا، جبکہ ایما اس کے سوال پر گڑبڑا کر رہ گئی۔ میں آپ کو بتانے اور آپ سے بات کرنے میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ کائنڈلی اپنے باس مسٹر ماسیل سے ملوا دیں مجھے، میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گی۔ میرے لیے اس وقت ایڈمیشن فارم لینا بہت ضروری ہے۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری ماسیل کی تھی۔ کیا وہ لڑکی ماسیل کو یعنی اس سے نہیں جانتی تھی؟ کیا واقعی وہ ویلنسیا میں رہتے ہوئے ماسیل کو نہیں جانتی تھی؟ کیا اس نے کبھی ماسیل کو دیکھا تھا؟ واٹ ربش! ماسیل کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ ہال میں بیٹھی عوام بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اور سیارے سے آ ٹپکی ہو۔ کیا تم ماسیل کو نہیں جانتی؟ پہلے کبھی ملی ہو یا کبھی دیکھا ہے؟ جانے کیوں وہ پوچھ رہا تھا۔ ایما فوراً نہ کہنے لگی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کا ارادہ بدل گیا۔ ہاں میں ملی ہوں، بہت بار ملی ہوں۔ ان پر گرے بال اچھے لگتے ہیں۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اس بار ہال میں بیٹھی عوام اس کی بات سن کر کھلکھلا دی۔ مسکراہٹ تو ماسیل کے لبوں پر بھی ابھری تھی، لیکن وہ چھپا گیا۔ کس ڈٹائی سے وہ اس کے سامنے کھڑی جھوٹ بول رہی تھی۔ اب کی بار ماسیل نے بازو سینے پر باندھے اور اگلا سوال کیا، اچھا کب اور کہاں کہاں ملی ہو؟ جانے کیوں اس سے بات کرنا دلچسپ لگ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی ماسیل کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کے اسکارف پر پڑی۔ وہ فوراً بولا، یو آر لکنگ لائک اے مسلم۔ یہ بے ساختہ جملہ تھا، کیونکہ ایسا کافی سالوں بعد ہوا تھا جب وہاں ایڈمیشن لینے کوئی مسلمان آیا تھا۔ ایما کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، کیونکہ شدت پسند ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے اسے غصہ آیا اور وہ اردو میں بڑبڑائی، لگنا کیا ہے بھائی، میں مسلمان ہوں۔ کیا بے نیازی تھی، کیا فخر تھا، اور کیا ڈھیٹ پن تھا کہ وہ لیٹ ہونے اور مارتھا کے منع کرنے کے باوجود اندر گھس آئی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ماسیل کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر سخت تاثرات ابھرے تھے۔ تو محترمہ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماسیل انسٹیٹیوٹ میں مسلم الاؤڈ نہیں ہے، وہ جبڑے بھینستے بولا تھا، جبکہ وہ تو اس کے اتنے صاف اردو سمجھنے اور بولنے پر ساکت رہ گئی تھی۔ چلیں جی، پھر آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ پھر کل اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ دے دوں گی۔ خدا حافظ۔